عزیز دوستو، بخاری شریف جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر ہے 1022۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزوں سے منع فرمایا اس حدیث میں، اور ایک چیز کا حکم دیا۔ نمبر 1، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ مثلا بغیر کسی ثبوت کے بات سنی یا سوچی، ذہن میں ایک عقیدہ بنا لیا کہ فلاں بندہ اتنا برا ہے، فلاں بندہ اتنا برا ہے۔ وہ جو بدگمانی ہے نا، بعد میں غیبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسان ذہن میں سوچے یار فلاں بہت برا آدمی ہے، فلاں بندہ بہت ہی غلط آدمی ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے بیان بھی بنا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بات دل میں ہوتی ہے، جو بات دماغ میں ہوتی ہے، جب بندہ کسی کے بارے میں بدگمانی اختیار کرتا ہے تو اس سے کئی برائیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور نہ کسی کے عیب کی جستجو کرو۔ مثلا کسی کے اندر کوئی عیب ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مصروف ہیں وہ تو مصروف ہیں، جو نکمے ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ ڈھونڈتے ہیں کسی کے اندر کوئی عیب ملے اور پھر اس عیب کو لے کر اچھالتے ہیں اور اس عیب کو لے کر مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں، انہیں گپ مل جاتی ہے اور انہیں یہ چیز، اور خاص کر میں یہ بات کروں گا کہ میڈیا والے چھوٹی سی چھوٹی بات کو پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جب ان کو پیسے ملتے ہیں تو پہاڑ جتنا عیب جو ہے وہ چھپا کر اسے زمین کے اندر دفن کرنا ان کا جو ہے وہ ید طولہ رکھتے ہیں اس میں۔ تو ہم سب ایز اے معاشرہ اور گھروں کے اندر جو خواتین ہیں اور ہم سب ہیں، ہم سب کو ان تمام باتوں کی پرواہ کرنی چاہیے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک۔ نمبر 3، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، حسد نہ کرو۔ اس کو اتنا مل گیا، وہ نہیں ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، اور اس سے چھن جانا چاہیے۔ اور حسد میں نا لوگ مرنے کی دعا کرتے ہیں، حسد میں لوگ بیمار ہونے کی دعا کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حسد میں لوگ اپاہج ہونے کی کسی کی دعا مانگ لیتے ہیں۔ حسد میں کسی کو پتہ چلتا ہے نا کسی کے ساتھ حسد ہو، وہ بیمار ہوئے تو دل بڑا خوش ہوتا ہے، یہ حسد کی نشانی ہے۔ حسد سے چھٹکارے کا طریقہ یہ ہے کہ اگلے کی صلاحیت تسلیم کر لی جائے کہ اللہ نے اسے دیا ہے، چاہے عزت دی ہے، چاہے مقام دیا ہے، چاہے مرتبہ دیا ہے، چاہے عہدہ دیا ہے، چاہے کوئی بھی منفرد مقام دے دیا ہے، اس کی صلاحیت کو مان لینا چاہیے، اس کی صلاحیت کو تسلیم کر دینا چاہیے۔ جب ہم کسی کی صلاحیت کو تسلیم کریں گے، کسی کی صلاحیت کو مان لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بڑا کر دے گا اور ہمارے دل سے اس کا حسد دور ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور غیبت نہ کیا کرو۔ دیکھیں حضور نے فرما بھی دیا ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سامنے آ گیا، حضور کا حکم بھی سامنے آ گیا، آرڈر بھی سامنے آ گیا کہ غیبت نہ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں غیبت نہ کرو۔ اور 5ویں نمبر پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اور بغض نہ رکھو۔ بغض کیا؟ کہ اگر کسی کی دل میں بات لگ گئی ہے، بری لگی ہے، بعض اوقات تو ایسے بھی آج کل ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرو وہ بھی لوگوں کو بری لگ جاتی ہے، وہ دل میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آرڈر ہے، حکم ہے اللہ کا کہ بری سے بری بات جو ہے، بری سے بری بات بھی کسی کی ہو دل سے فوراً نکال دیا کرو، دل کے اندر اس کا بوجھ نہ رکھا کرو، اپنے ساتھ نہ زیادتی کیا کرو۔ کوئی بندہ راستے میں جا رہا ہو اور اس کے پاس اپنا بوجھ ہو، اور کوئی نالائق ہی ہوگا کہ وہ دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرے گا، پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم تکلیف میں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں خوشی ہمارے پاس نہیں آتی۔ ہم جو ہیں وہ دوسروں کا غم لے کے، دوسروں کا بغض لے کے، دل کے اندر اتنا بڑا بوجھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بغض، حسد، کینہ، غیبت اور تمام چیزوں سے خالی فرما دے۔ آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ایک حکم بھی فرمایا اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کے رہو۔ گویا معنی کیا ہوا کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے، جو بندہ بغض رکھتا ہے، جو بندہ حسد کرتا ہے، جو بندہ بدگمانی کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کا بندہ، سچا بندہ نہیں ہوتا، وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کا سچا بھائی نہیں ہوتا۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے، ان تمام برائیوں سے، ان تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برائیوں کی جڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، اپنے آپ کو صاف رکھنا ہوگا۔